تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے؟ اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہنسیں 2-3 دفعہ، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے اوپر کا سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے، دماغ خشک ہو گیا آپ کو، بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا، کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لطیفہ سنا دوں گا آپ سب ہنس پڑیں گے۔ تو خوب سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کی خوشی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ خوشی کا سبب نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھو اسلام کی 2 عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے۔ غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہے نا، ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایویں ہی خوشی منا رہے ہوتے۔ جیسے کرسمس کو دیکھ لو، آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کر لو، تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے نا، اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ عید میلاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوئے تو ہو گئے نا، خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے۔ اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ عید الفطر میں اس بات کی خوشی، 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے، آدمی کنٹینیو جب 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے نا، ٹینشن میں آتا ہے لازمی، ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا اسٹارٹ۔ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو، اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے خوش ہو جاؤ، کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ، ایک عجیب سین ہوتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں ویڈیوز پڑی ہوئی، وہ تو ضرورت کیا، آپ سب بھگتے ہوئے، ہم سب بھگتے ہوئے۔ تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں، دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں۔ بھائی تم صبح 4 بجے کھاتے تھے، کوئی ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے کھانے کا، کوئی کھانے کا نیچرل، پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح 3:30-4 بجے نہیں کھاتی، نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ، اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری میں۔ اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں، عجیب ہی، اور سارا دن بھوکے پیاسا۔ تو پھر 1 مہینے کے بعد اور پھر تراویح پڑھتے ہیں، پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی۔ تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے، روحانی خوشی بھی ہوتی ہے۔ مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی، اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ 30 روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا۔ کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کچھ تو کیا، تبھی تو اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ، اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے۔ اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے عید کی 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں، بس جزاک اللہ۔ اور بقرہ عید میں کیا ہوتا ہے، وہاں بھی ہمیں 2 مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں۔ مادی خوشی کیا ملتی ہے، انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے۔ وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، غریب بھی خوش، مالدار بھی خوش۔ یہ تو جسمانی خوشی ہے، کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں، گوشت۔ کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے، اے بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے، کیا پکے گا، بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے۔ آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرا دمبا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، بکرے دمبے سے۔ ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے، یہ گوشت الذ اللذات ہے، لذتوں میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے، گوشت ہے۔ تبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کھاؤ، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ شعیب اختر کی جو اسپیڈ اتنی تھی نا بالنگ میں، تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر، اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا، جس کو تیز گام نام دیا گیا اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے، شعیب اختر کو اسپیڈ اختر نام دیا، راول پنڈی ایکسپریس، اتنی اسپیڈ تیز ہے، آپ کے بالر کی اسپیڈ تیز کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت نہیں کھاتے۔ گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی اسپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ بالنگ میں آپ کی اسپیڈ بولو بڑھ سکتی، گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی۔ پروگرام تو بڑھ گیا، گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو ہمیں بقرہ عید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی، گوشت بھی وافر مقدار میں، اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے، اللہ کی، یہ اللہ کی میزبانی ہے۔ تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے، حرام۔ عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں، بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے، کلیم بھائی نے دعوت کی ہے، غفار بھائی نے دعوت کی ہے۔ بقرہ عید میں روزہ حرام کیوں ہے، اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے، اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے۔ اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور
روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو, مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے, اب اس کو مصنوعی خوشی تو وہ مناتا رہے گا, اوریجنل خوشی اس کو نہیں. ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کر ٹرین میں بٹھایا بزنس کلاس میں, اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے, مجھے یہاں سے نہیں اتارو. او بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں, جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی, بنگلہ ہے تو بنگلہ. تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے. آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو, لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی, اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے. اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائے گا. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا, ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ. تو اسلام آپ کو اوریجنل خوشی سکھاتا ہے. وہ اوریجنل کیا ہے؟ اسلام کا ایک دعویٰ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا خدا کی قسم, صرف ایک یہ آیت ہی اسلام کے برحق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ایک ایسا دین لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا یہ دین جو ہے انسان کی نیچر اور یہ دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دیکھو ساری دنیا ابھی آرگینک پہ آ رہی ہے نا, کہ بھئی یہ خربوزہ وہ ہے جو یوریا ڈال کے نکالا ہے, ایک وہ ہے جو نیچرل ہے. دونوں خربوزے میں کون سا خربوزہ اچھا ہے؟ نیچرل اچھا ہے. ایک گندم وہ ہے جو ہائیبریڈ گندم کہلاتی ہے, اتنی سی گندم ہوتی ہے, پیدا اتنی ہو رہی ہے. ونس اپون اے ٹائم گندم بڑے ہونے میں ٹائم لگاتی تھی, پھر ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھل نکلتا تھا, گندم نکلتی تھی. اور یہ جو گندم آج کل آ رہی ہے نا, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. جیسے فارمی مرغی, میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں, ایک فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں چوزوں میں بڑا فرق ہے. فارمی چوزے کو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا, پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے. دیسی چوزے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے دکھاؤ. ہم جب شام کے وقت اپنے ڈڑبے میں چوزے بند کرتے ہیں نا, تو اتنا بھگاواتے ہیں ہمیں چوزے, آسان نہیں ان چوزوں کو پکڑنا. وجہ کیا ہے؟ دیسی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو بھائی یاد رکھو, جیسے دیسی گھی میں اور ڈالڈا میں فرق ہوتا ہے, ایسے ہی آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا, ایک ٹریک وہ ہے جو دیسی ٹریک ہے, جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے, جو نیچرل ہے, اور ایک ٹریک وہ ہے جو آرٹیفیشل ہے, جو گورے کا وضع کردہ ہے, جو سائنسدانوں نے بنایا ہے انسانوں کے لیے. یہ طے کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو خوشی ملے گی. کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس ٹریک پہ چلیں گے نا جو آرگینک ہے, جو دیسی ٹریک ہے, جو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس ٹریک پہ چلنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. جو سائنسدانوں کا دیسی مرغی اللہ نے پیدا کی ہے, فارمی کس نے بنائی ہے؟ وہ سائنسدانوں نے سیٹنگ کی ہے, اس میں ٹیکے شیکے لگا کے اس کو ایسا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اللہ نے کی ہے اس میں, کیونکہ یہ فارمی مرغی میں بڑا ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں ٹیکے لگا کے بڑا کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نیچرل ہے. بھائی نیچرل ہے تو پھر وہ بھی دیسی ہے نا. میرا مقصد فارمی مرغی دیسی مرغی کا تقابل نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے دیسی اور فارمی, چاہے کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو انسان کے لیے سکون کس چیز میں ہے؟ جو اس کی نیچرل لائف ہے. اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا. جیسے صحت آپ کو دیسی غذاؤں میں ملے گی. اب تو گورے بھی دیسی گھی کھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان سے اب دیسی گھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ دیسی گھی جو ہے نا, یہ کولیسٹرول نہیں بڑھاتا آپ کا. پہلے کیا کہتے تھے ڈاکٹر؟ کسی بھی قسم کا گھی مت کھاؤ کہتے تھے نا. اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی دیسی گھی کھا سکتے ہو, جو دوسرے گھی آ رہے ہیں نا وہ نہیں کھاؤ. ہر چیز میں کس طرف آ رہے ہیں ہم؟ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں. تو جیسے مادی چیزوں میں دیکھیں آرگینک کی طرف کیوں آ رہے ہیں, اس کی میں ایک لاجک پیش کرتا ہوں. انسان جتنی ہی ترقی کر لینا, انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جاپان میں کوئی سائنسدان پیدا ہو کہ ہم نے ایسے واش روم انہوں نے بنا لیے, میں تو اس پہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. آج انہوں نے ابھی واش روم, نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے, اور واش روم استعمال کرنے کا طریقہ, میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلوما کر کے واش روم جانا پڑے گا. بٹن لگے ہوئے, ایک بٹن تھا الارم,
میں نے ان سے پوچھا یار یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ شاید اس لیے کہ بھائی کوئی بندہ یعنی کوئی اس میں گانے کا نشان آیا ہوا تھا نا موسیقی کا. میں نے کہا شاید کچھ قبض ہو تو انجوائے کرے گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے, شاید پتہ نہیں شاید یہ مقصد ہو بھائی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا, ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ بٹن غلطی تھی, میں تو ایک دفعہ دبا چکا ہوں. جیسی میں نے دبایا تھا ایمبولینس آ گئی, پولیس آ گئی, ایمرجنسی. یہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ. تو کہہ رہے پھر میں نے بتایا میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا, اور پانی اور ٹیکنیکل قسم. اب جاپان کے سائنسدان جو تھے انہوں نے کیا کہا, آپ نے کہا یار ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں زبردست. تو اب ایک سائنسدان اٹھا, اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اس سائنسدان کو دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے, روٹی کھا رہا ہے یا برگر کھا رہا ہے, جو بھی کھا رہا ہے دانتوں سے چبا چبا کے نگل رہا ہے. آپ نے اس سائنسدان سے کہا یار تم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی, کھاتے تم ابھی بھی پینڈوؤں کی طرح ہی, ہم بھی پینڈوؤں کی طرح چبا چبا کے روٹی کو گھماتے ہیں, حلق میں اتارتے ہیں, پھر ہضم ہوتا ہے, پھر 4-6 گھنٹے کے بعد کہاں جاتے ہیں, واش روم. اور ہم بھی گندم کھاتے ہیں, تم بھی گندم کھا رہے ہو, ہم بھی مکئی کھاتے ہیں, تم بھی کیا کھا رہے ہو, مکئی. ہم بھی گوشت کھاتے ہیں, تم بھی گوشت. تو یہ کیا ترقی ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام بھی کھاتے تھے 10,000 سال پہلے, اسی طرح کھاتے تھے, اسی طرح دانتوں سے چباتے تھے, اسی طرح پیاس لگتی تھی, اسی طرح پانی پیتے تھے, پھر وہی واش روم, پھر وہ قضائے حاجت. اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب تو کوئی بوتلیں لگاؤ آپ, یا کوئی اسپرے ہونا چاہیے, یا کوئی بیٹری ہونی چاہیے جس سے آپ چلو. اب آپ کو بھوک لگی, آپ نے بیٹری میں اپنا ہاتھ رکھا اور بھوک کیا ہو گئی, بولو نا بھائی ترقی ہو گئی ہے نا, ترقی ہو گئی ہے. پرانا سٹائل تھوڑی, گندم کیوں کھا رہے ہو, اب تو آپ پلاسٹک کھاؤ. کیا خیال ہے؟ تو پلاسٹک کی روٹیاں ہونی چاہیے. گندم تو ونس اپون اے ٹائم 20,000 سال پرانا انسان گندم اور چاول اور یہ سب چیزیں کھایا کرتا تھا, چباتے. دیکھو سب ہنستے, ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہم لوگ انگریزوں کو تو دیکھا نہیں تھا ہم نے, تو ہمیں بتاتے تھے اب انگریز ایسے ہوتے ہیں, امریکہ ایسے ہوتا ہے. تو ہم نے کہ ٹی وی میں گورا دیکھا تو ایسے ہی ہنس رہا تھا جیسے ہم ہنستے ہیں. تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہنستے تو ایسے ہی ہیں جیسے, انگلش میں کیوں نہیں ہنس رہے؟ یہ میرا مقصد یہ تھا, میرا خیال یہ تھا ہنستے سب اردو میں ہی ہیں پوری دنیا, ہنستا کوئی دوسری زبان میں نہیں ہے, ہنستے سارے اردو میں ہی ہیں. پھر بتایا ہے یہ اردو میں نہیں ہنس رہے, ان کی ہنسی تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی. تو اب جاپان کے سائنسدان نے اتنی ترقی کر لی اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اب ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے, اب ہم دانتوں سے چبائیں گے نہیں, ہم گرینڈ کریں گے. یہ چبانا وبانا پرانے زمانے میں ٹائم لگتا تھا بھائی, دانت اس لیے تھے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے بلکہ اب تو گلوکوز کے انجیکشن لگیں گے بس. ظاہر ہے مریضوں کو تو لگا دیں گے 2-4 دن, اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی تو کھانا پینا شروع کر, یہ گلوکوز کی بوتلوں پہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. کیوں بھائی, کیا وجہ کیا ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی, ابھی بھی گندم کھانی ہے, ابھی بھی مکئی کھانی ہے, ابھی بھی جو کھانی ہے, ابھی بھی گوشت کھانا ہے, دانتوں سے چبانا ہے. وہی پروسیس جو 20,000 سال پہلے تھا, پھر یوں کر کے پیٹ میں وہ کھانا جائے گا, پھر وہ ہضم ہوگا, پھر آپ کو واش روم جانا پڑے گا. یار اس تکلف سے نکالو اب دنیا کو. اگر آپ سائنسدانوں کے پاس گئے اور آپ نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب اس تکلف سے اب انسانوں کو نکالو, اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اب جو ہے نا, اب تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے, اور اب دنیا بہت فاسٹ ہے. اب یہ کہ بیٹھو اور کھاؤ اور چبا چبا کے اتار, اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے, اب کچھ اور لے کر آؤ. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, انسان کم بخت وہی ہے جو 10,000 سال پہلے, اس کی نیڈ, اس کی ضرورتیں ساری وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں ہو. بلکہ پہلے فطرت کے زیادہ قریب تھا, لمبی عمریں تھیں. اب فطرت سے دور ہو گیا تو عمریں کیا ہو گئی ہیں, کم ہو گئی. بلکہ کہے گا آپ کو, ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ جتنی مرضی ترقی کر لو لیکن لائف اسٹائل جتنا پرانے زمانے کے انسان کے مطابق ہوگا اتنا اچھا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں یار, یہ میں ذرا قریب کر لوں گی, یہ مجھے اس طرح اب بولنے میں آسانی ہوگی. دیکھو کتنی صاف آواز ہے, نہیں تیز نہیں کریں بس اتنا کا. تو مجھے ایک بات بتائیں, جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, آپ کا جو خوراک کا اور رہن سہن کا اسٹائل جتنا قدیمی طرز پہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی. پہاڑی لوگوں کی صحت, میں تو گیا ہوں ابھی بلوچستان, جو بالکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے, وہاں میں دیکھ کر آیا 90-99 سال لوگوں کی عمریں. صحراؤں میں رہتے ہیں, گلگت کے پہاڑوں میں گیا ہوں 90 سال 99 سال. اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی, 80 سال کے ایک بزرگ تھے, ان کے اولاد ہو رہی ہے, دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہے. وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے, ہندوستان کے.
میں نے بیان میں کہا کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی، تو ان کے ریلیٹو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا، حضرت آپ نے 10 سال عمر کم بتائی ہے، 90 سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی۔ اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور، ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ چلو شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں۔ طائف میں نا، طائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا طائف، یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنی قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا، جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں، جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں، تو ہماری روحانی زندگی بھی اسٹرانگ اور سکون اور مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اسی فطرت پہ چلیں جو صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی، جو راستہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے، اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو۔ ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سکون نہیں ملے گا آپ کو۔ دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، ہو سکتا ہے صحت بھی مل جائے، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی، اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی۔ تو میں وہ آگے واقعہ تو سنا دیتا ہوں۔ وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے، وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں، وہاں کے قاضی ہیں، سعودی عرب کے جج ہیں، بوڑھے جج تھے۔ تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں، تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے۔ اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے۔ انہوں نے پھر بتایا، میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ 4 عورتیں آئیں، جوان عورتیں، انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے۔ یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں، ہماری برداشت سے باہر ہے، پابندی لگائی جائے اس کو۔ 4 بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی، برقعے میں، پردے والی عورتیں تھیں، وہ عدالت میں پہنچ گئی کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئے یہ۔ تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں، میں حیران ہوا یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے، تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن؟ خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا، رپورٹ آئی تھی تو میں نے بلوا لیا اس کو۔ کہہ رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا، اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے، یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے، ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلس، تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی۔ جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے، لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی، وہ آ رہا ہے کورٹ میں۔ کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا، میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے تو پہلے یہ بتا، کھاتا کیا ہے، پہلے اس کی علوم سے فائدہ اٹھایا جائے، کیس تو ہوتا رہے۔ اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں، زیتون کا تیل ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے، ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے، تو یہ حالات ہوتے۔ بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے، اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے، تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی، اب میں پیزا کھاؤں گا، اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا۔ یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون کا، اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا۔ تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا، اور اونٹنی کا دودھ یہ پرانے زمانے کی پرانی بات ہے، میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمینڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے۔ تو آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی؟ ارے بھائی بول لو نا یار، یہ رپورٹیں ہوتی؟ یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے، جدت کو فالو نہیں کرنا۔ جدت ڈبہ ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے، جدت ڈالڈا ہے، ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے، ڈالڈا جو بھی کیس، جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا، نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا، دیسی گھی ہے۔ اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولیں آپ،
خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہو. تو دیکھو میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت مند نہیں رہ سکتا، تو جیسے مادی صحت میں اس طرح مینٹلی صحت جس کو ہم سکون اور اطمینان کہتے ہیں، اس میں بھی اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور مینٹلی صحت میں؟ فرق یہ ہے کہ مادی صحت کا تعین کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی، پتہ چل جاتا ہے، اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا، خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر انسان کی عقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے، اگر عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے. اگر عقل پہ ڈال دیا جائے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے. آپ دلائل کے انبار لگا دیں، ایک شخص کہے گا بری چیز ہے پی کے نشہ آتا ہے، دوسرا کہے گا یہی تو اچھائی ہے کہ پی کے نشہ آتا ہے، یہی تو اچھائی ہے، نشہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے، تو جو چیز غم بھلا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھائیں کہ بھائی اگر نشہ دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھائی اتنا کہتے ہیں پھر لمٹ میں پیو، زیادہ مت پیو، قانون سازی ہونی چاہیے. 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے، اچھا قرار دینے. اگر انسانوں پہ ڈال دیا جائے، آج کل ہومو سیکسولیٹی کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا. 1990 تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا، دماغی بیماری ہے، یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑتا ہے. آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ موٹیویٹ کر رہی ہے، جائز ہے بھائی. تو عقل نہیں فیصلہ کر ہر چیز میں نہیں، کچھ چیزوں میں تو کر سکتی ہے، ہر چیز میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے، یہ فطرت ہے یہ غیر فطری ہے، تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے، کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات اس کو غلط رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، گندے میلے کپڑے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ دیکھتے ہی فوراً کہ بھائی یہ چیز پینے کی نہیں ہے، لیکن خواہشات انسان کی عقل پہ غالب آتی ہیں. اگر عقل کافی ہوتی تو پھر ہر ہیروئنچی کو اس کی عقل نے کیوں نہیں روکا؟ یہ کیوں پڑے میں پائپ کے اندر ہیروئن پی پی کے مر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کی عقل کو بے وقوف بنایا. انہوں نے کہا یار 2-4 سٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کوئی غم ان کو دنیا میں آئے، انہوں نے کہا کہ پی لیں گے تو وہ غم کیا ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے غم کا جو علاج بتایا ہے وہ سٹے یا شراب نہیں بتایا، اللہ نے یہ بتایا کہ مسافر خانہ ہے، کبھی بس میں انسان لٹک کے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو اچھی سیٹ مل جاتی ہے. سفر کی ٹینشنوں کو بڑی ٹینشن نہیں سمجھا جاتا، یہ اللہ نے غم کا علاج بتایا. آپ غم کا علاج تلاش کر رہے ہو عیاشی میں، خودکشی میں، اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تلاش کر رہے ہو. ہمارے پاس تو خود نفسیاتی ڈاکٹر آئے ہیں، ایسی ایسی ٹینشن ہے ان کو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگوں کا کاؤنسلنگ کرتے تھے آج خود ڈپریشن میں گئے ہوئے ہم. کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا میرے بھائی، اس کے پاس کوئی گولی نہیں ہے جو آپ کی ڈپریشن، وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا فائدہ، ورنہ حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس. تو کیا کہہ رہا تھا میں، وہ بات ہی دماغ سے نکل، ایک مثال نہیں وہ بھی ایک مثال، وہ ایک مثال دے رہا تھا میں، ادھر کو کیسے پلٹ گیا. سر وہ مفتی سے قاضی صاحب، نہیں وہ تو پرانا قصہ ہو گیا نا، وہ جو بزرگ آئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی، وہ تو میں نے کھجور کے فضائل بتا رہا تھا آپ کے سامنے. تو خیر، تو جب تک یہ ڈپریشن، اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے وہ نیچرل ہے. ہاں میں ہیروئنچیوں کی مثال دے رہا تھا، چلو ہیروئنچیوں میں ایسا کھو گیا تھا نا میں کہ وہ بھول ہی گیا کیونکہ ہمارے یہاں ہیروئنچی الحمدللہ بہت ہے بہت ہے. تو اب آپ کیا کرو گے اگر آپ عقل سے فیصلہ، وہ ہیروئنچی کو جب پتا تھا کہ اس نے بہت سے ہیروئنچیوں کا انجام دیکھا ہے نا، پھر بھی کیوں جا رہا ہے؟ شہوات اور خواہشات کیا کرتی ہیں؟ انسان کی عقل کو کیپچر کر لیتی ہے. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کیوں عام ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو اس برائی میں پڑ گئے، اب ان کو بجائے اس کے کہ عقل استعمال کر کے اس برائی کو چھوڑے تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی، انہوں نے اسی کو کیا کر دیا؟ لیگل. ہر برائی کے پیچھے خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کر کے اندھیروں میں ڈال. خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس کی بھی تو عقل کہہ رہی ہے کہ یار اتنی ٹینشن میں رہنے کا فائدہ کیا.
اور جا کے اپنی جو زندگی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اس زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی عقل کے حوالے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بے عقل بن جاؤ، نہ نہ، اللہ نے عقل کو صحیح رہنمائی دی کہ عقل ان اصولوں کی روشنی میں استعمال ہوگی، کیونکہ اسلام جتنا عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا، اتنا کوئی مذہب عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن اسلام اس عقل کو میں رہنمائی کرتا ہے کہ غلط سے یہ خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے۔ تبھی قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، جو خواہشات کو پہلے رکھتا ہے عقل کو بعد میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو، میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لامحدود نہیں ہے، تمام صلاحیتیں محدود ہیں۔ اب ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ظلم، اور اپنی اوقات سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت دی، یا ہاتھوں سے وزن اٹھانے کی صلاحیت دی، اب ہم کوئی چیز اٹھا ہی نہیں رہے ہیں ہاتھ سے، یہ بھی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ روٹی کا نوالا بھی نہیں اٹھا رہے ہم، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی یا ہماری انرجی اسٹور ہو جائے گی۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاتھ جو ہے، روٹی اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ، جہاں ضرورت کی چیز ہے وہاں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا چونکہ میں اپنے ہاتھ سے 10 کلو ویٹ اٹھا سکتا ہوں، لہذا میں اب اس سے پورا یہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے نا، پورا جو پل بنایا ہے سمندر کے اوپر، میں جاؤں گا اور ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لوں گا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ پی کے آ گیا، ایسا لگتا ہے زیادہ پی لیا۔ جب انسان پیتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتاؤں گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھنے کا مطلب یہ، وہ کہہ رہے میری نظر چونکہ 6x6 ہے، لہذا میں تیسرا آسمان دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی 6x6 کا مطلب بھی کیا ہے؟ محدود ہے، اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک لمٹ کو کراس کر جاؤ۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب ساری صلاحیتیں محدود ہیں، لوگوں کا کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے، یہ اتنی روٹیاں کھا گیا، وہ اتنی روٹیاں کھا گیا، تو جتنی بھی کھا جائے ایک ٹائم پہ آ کے اس کو بس کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ آپ کے معدے میں اسپیس محدود ہے یا لامحدود ہے یا محدود ہے؟ تو محدود ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کو جو اللہ نے صلاحیت دی وہ لامحدود دیتی ہو، وہ سب کچھ صحیح فیصلہ کر دیتی ہے، جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے گی ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہر چیز میں گائیڈ کر رہی ہے۔ جن کے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ صحیح اور غلط کا، اس کو سیدھا کر دیں، جن کے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ ہر چیز میں صحیح غلط کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں؟ میں اشارہ کر کے بھی بتا رہا ہوں، پھر بھی آواز نہیں آ رہی۔ دماغ سے کرتے ہیں نا، عقل سے کرتے ہیں ہر چیز میں۔ ان سے پوچھا جائے یہ صحیح غلط ہے، کہتے ہیں عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ انسان عقل استعمال کرے؟ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں، مذہب کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے، عمران خان کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے، فوج کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹیں پیش کریں گے، نواز شریف کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹ پیش کریں گے، پھر امریکہ کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے، جاپان کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے، صحت کے بارے میں ٹپ ان سے پوچھو ان کو پتا ہے۔ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ابے یہ کیا تو ماں کے پیٹ سے کوئی بڑا عالم بن کے پیدا ہوا تھا؟ پاکستان میں ہر آدمی کو سب کچھ پتا ہے یا نہیں پتا؟ مجھے بتاؤ۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ہر آدمی کو دنیا کی ہر چیز پتا ہے پاکستان میں۔ تو اصول یہ ہے کہ جس شخص کو سب کچھ پتا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ دیکھ لو نا، کوئی حکیم ہوگا تو کینسر کا بھی پتا ہے اس کو، بلڈ پریشر کا بھی پتا ہے اس کو، گردوں کی پتھری کا بھی اس کو پتا ہے، گھٹنوں کا بھی اس کو پتا ہے، سر پہ بال کیسے اگیں گے اس کو بھی، کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی ساری چیزوں کا اس کو سب کچھ پتا ہے۔ ایک یوٹیوب پہ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان کو سب چیزوں کے بارے میں رپورٹ ہے نا۔ میں بڑا انسپائر تھا ان سے، بڑا سنتا تھا، میں نے کہا یار اس بندے کی ریسرچ، تو میں نے ایک ڈاکٹر ان سے بھی بڑے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی اس کو کسی چیز کا بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو سب کچھ پتا ہے نا، اتنی عمر انسان کی نہیں ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ بن جائے۔ کسی چیز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو دوسری چیزوں میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھ، ابے بھائی تیرا شعبہ میڈیکل سائنس ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے تو بہت گہرا علم چاہیے۔ اور جو مفسر ہے، جو عالم مفتی ہے، وہ لوگوں کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے۔ مجھ سے اکثر لوگ جب کووڈ-19 آیا نا تو پوچھا کرتے تھے مفتی صاحب یہ کورونا جو ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہتا تھا میری فیلڈ کووڈ-19 یا کورونا نہیں ہے،
وہ کہتے تھے مفتی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ سب ڈرامہ ہے. تو میں کہتا تھا میرے بھائی کرونا یہ بیماری ہے، یہ فیلڈ مفتیوں کی نہیں ہے، یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ نہیں ہے یہ. بے شک وہ وائرس کسی نے بنایا وہ نہیں بنایا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وائرس ہے، بیمار ڈاکٹر مر رہے ہیں. نہیں فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر طلاق کا مسئلہ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو، طلاق کے مسائل جا کے کاغا خان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کہ میں نے بیوی کو یہ الفاظ بولے طلاق ہو گئے کہ نہیں ہو گئی. ڈاکٹر کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا، مجھ سے پوچھے گردے میں پتھری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو بالکل یہی ایسے جیسے گردے کے بارے میں آپ مفتیوں سے پوچھ رہے ہو اور مفتیوں کے بارے میں آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹروں سے. تو یہ پاکستان میں ہے کہ الحمدللہ ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا ہے؟ اسپیشلسٹ ہے. اس کے بغیر منجن بکتا نہیں ہے مارکیٹ میں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، بس بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو عقل اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اسلام نے احسان ہم پر کیا کیا ہے، نہ تو یہ کہا کہ عقل استعمال نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر عقل لیس ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لیں وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے. قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب قرآن عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو، ان کو کریٹر کیسے مان رہے ہو؟ تم ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم؟ پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی. اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہے؟ برابر ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. تو یہ تو میرے اوپر الزام ہے. دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لا پہ چلنے والے اور لا کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے. ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھائی جو بھی بس جو مرضی کرنا ہے کرو، انجام سب کا سیم ہوگا؟ نہ. جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی، میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا، دوبارہ زندگی دے کے حساب و کتاب نہیں لینا، تو اس دنیا میں تو ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے والے بھی ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلا گھونٹ کے جان سے مار دیا تھوڑی سی وراثت کی خاطر، اور ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے. دنیا تھوڑی ان کو صلہ دیتی ہے، کوئی دیتی ہے دنیا ان کو صلہ؟ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں، ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں، غریبوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے، لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے، اور کھربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی. ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا. کیا دنیا میں سزا ملتی ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا، ان کا پیٹ بھرا. ایسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالا جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. نہ اس کو اچھائی کا صلہ ملا، نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا. تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے. جس خدا نے اس کائنات کو بنایا، اللہ کہتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں. ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپٹ کیسے قرار دے دیا انہوں نے. تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کروا رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے، کوئی کریٹر ہے. تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں. آپ کو ان کو پتہ ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ، جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی، تو مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کوئی چہرے سے ان کے تاثرات ہی نہیں ہیں. ان کو کوئی بات میں ترجمہ کر کے بتا دے بھائی. اچھا یہاں اردو اسپیکنگ کو میں نے دیکھا پشتو بول رہے ہیں، یہ کراچی کے کماڑی کے ہیں، یہ پشتو بول رہے ہیں.
تو میں نے کہا آپ اردو اسپیکنگ نے پشتو کیسے؟ کہہ رہے سب رہتا ہی سارے پٹھانوں میں ہوں میں. کہہ رہے میں تو سارے پشتو والوں میں ہی رہ رہا ہوں. کمال ہو گیا. تو جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو. حتیٰ کہ جو ملحد اور ایتھیسٹ ہے نا, میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو. کہتے ہیں عقل سے مت سوچو. جو میں کہہ رہا ہوں لیبل لگائے گا کہ عقل استعمال کرو. سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے, حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا. سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا نا, وہ خدا کا معترف تھا. آئنسٹائن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, وہ خدا کا معترف تھا. حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا. ڈاروین تک خدا کے وجود کو مانتا. اب یہ ٹاپک نہیں ہے, میں ابھی اس میں نہیں پڑھتا. لیکن عقل اگر آپ استعمال کریں تو عقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے. یہ کمبخت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو سائنس کا اصول ہے بھائی, اور مشاہدے پر مبنی ہے. سائنسدانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہے. نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ سیب اوپر سے نیچے آتا ہے تو ہم کیا یہ کہتے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ ایک تو آپ لوگ بہت, جاپان کے لوگ ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں نا, ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں. یہاں آپ کو بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے آپ لوگوں میں بھی. آ بہت ٹھنڈ, نہ لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں میں. ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی میں. اس دن ان کا بڑا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا, تو یہ گالی اسکپ کر گئے. حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو, فون پہ پھڈا ہو رہا تھا. لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے؟ اسکپ. ورنہ یہ پشاور میں ہوتے بنتی تھی, یہاں پہ بیچ میں ایک بنتی تھی. کراچی میں, پشاور میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے. پنجاب میں ہوتے تو 3 بنتی. تو بہت ٹھنڈے میٹھے ہو گئے آپ لوگ. تو اچھا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کریشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو. اور وہ فضول قسم کا اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ہمیشہ سے ہے. ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں, ان کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریٹر کوئی مادی چیز تھوڑی ہے, اس کا تو وہ ہماری عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. تو خیر, تو اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے؟ جگہ جگہ عقل کو استعمال کرو. لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ عقل ہے محدود, لامحدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ نہیں. ہر چیز تمہاری کھوپڑی نہیں, کچھ میں بتاؤں گا تمہیں, کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میرا علم تم سے زیادہ ہے, میری صلاحیت لامحدود ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو, تو وہی ہوتا جو ہو رہا ہے. وہ ایک مزاحیہ ایکٹر کا چٹکلا بچپن میں سنا تھا کہ بڑے کراچی کے کسی بڑے علاقے میں نا, پوش علاقے میں, ڈیفنس میں کسی کی میت ہو گئی. تو اب ذرا ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں, تو لوگ گلوکاروں میں کسی کی میت ہوئی ہے, کسی گانے بجانے ڈانسر کی میت ہو گئی نا, تو سارے ڈانسر آئے ہوئے اور ناچ گا کے جو ہے نا وہ تعزیت کر رہے. تو مائیکل جیکسن بھی آیا اسی سلسلے میں, ایسی کسی نے چٹکلا بچپن میں سنا تھا. تو مائیکل جیکسن بھی نا بڑا, وہ تو الگ ہی اسٹائل سے ناچتا ہے, وہ تو دیسی لوگ اس طرح سے ناچ سکتے ہی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن ناچ ناچ کے پوچھتا بھائی کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ تو اس نے کہا تو وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. اپنی جگہ ٹک کے کھڑا ہوا نہیں تھا, ہل رہا تھا, کڑائی میں گر گیا. وہی ہوا تھا جو کسے ہو رہا ہے, تجھے ہو رہا ہے. زیادہ ہل گیا تھا جو مرحوم ہے نا اس کی بات, تو کڑائی میں گر گیا تھا, مر گیا. اس لیے آرام سے بیٹھ جا, ورنہ یہ پاکستان ہے, یہاں ناچنا آسان کام, کڑائی میں گر جاتے ہیں لوگ ناچ کے. وہاں تو پورا ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے نا, امریکہ میں کوئی گرے نہیں, کوئی یہ نہ ہو. ہمارے کیا بھروسہ ہے بھائی. تو میں وہ پتہ نہیں کس پہ چٹکلا سنایا میں نے. خیر, تو عقل کیا کرے گی بھائی ایک حد تک آپ کو, جب آپ عقل کا اپنی اوقات سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو گے, ہاں, تو وہی ہوگا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لوگ کیا کریں گے؟ لیگل. جو جانور بھی جو کام نہیں کرتے. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, اور پھر فیملی پلاننگ والے اپنی عقل استعمال کر کر کے آپ کو بولیں گے بچے روکو, غربت مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر وہی ہوگا کہ آپ بڑھاپے میں کتے لے کے گھومو گے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی. لوگ مجھ سے, یہ سیکولر طبقہ پاکستان میں اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم بچے ختم کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کتے پالے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچے اتنے نہیں, یہ 16 غلط ہے. اب میرے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ 16 بچے ہیں نا, تو یہ غلط ہے. یہ کیا, یہ تکیہ نوسی, یہ غربت مہنگائی. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہونے والی ہے, 2030 میں 30 کروڑ ہو جائے گی.
کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کھلاؤ گے ان کو. یہ وہ عقل ہے جو اپنی لمٹ کو کیا کر رہی ہے, کراس, اور کم بہت استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہی. کسی بھی علاقے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا آبادی زیادہ ہے, دیکھو کسی گھر میں کسی ہال میں افراد زیادہ ہے, کیا مطلب, ہال کی لمبائی پہلے آپ نے کی ہوئی ہو, چوڑائی آپ کے پاس ہو, وہ کیلکولیشن ہو, پھر آپ بولو کہ اس میں افراد, ایک بڑے ہال میں 100 افراد کم ہیں, ایک چھوٹے کمرے میں 50 افراد بھی زیادہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے, 24 کروڑ اور 30 کروڑ, پہلے آپ وسائل تو ناپو, اسپیس تو بتاؤ. بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پاکستان میں کہ پورا ملک اکیلے بلوچستان میں بھی اتنے مزے سے سما سکتا ہے کہ اکیلا بلوچستان پورے پاکستان کو پال سکتا ہے. اسپیس اتنی, اور وسائل کتنے ہیں. وہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج کا بیان آیا کہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے, پانی جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ عجیب کیلکولیشن ہے, پہلے یہ بتاؤ جا کتنا رہا ہے, کتنا گیلن جا رہا ہے اور کتنا اس میں سے نکل رہا ہے. ایک جگہ اگر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یہ اوٹ پٹانگ قسم کی تو کیلکولیشن ہے. تو جب عقل اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتی ہے نا, قرآن نے کیا نسل روکنے کا حکم, غربت مہنگائی کے خوف سے ہمیں نسل روکنے سے قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا نحن نرزقکم, یہ کیلکولیشن میری ہے, قدر فیہا اقواتہا, زمین بنانے سے پہلے میں نے, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کر چکا ہوں کہ کتنے انسان دنیا میں آ سکتے ہیں, کتنی سپیڈ سے آبادی بڑھے گی. قدر کہتے ہیں مینجمنٹ کو عربی میں. یہ ساری مینجمنٹ کیلکولیشن اللہ پہلے سے ایسے, دیکھو جو خود بخود کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا, وہ تو ڈرتے رہیں گے. جو کہہ رہے ہیں خود نہیں ہو رہا بھائی, اللہ کا ایک نظام ہے اور پوری کیلکولیشن پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کو پتا تھا ایک دن زمین میں پیٹرول بھی دریافت ہوگا, ڈیزل بھی. اگر ہم 300 سال پہلے آبادی کی گروتھ کو اور اس ریشو کو دیکھیں تو آج انسان کو قحط سے ہلاک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ گدھے گھوڑوں پہ سفر ہوتا. تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو زمین بھی کھدے گی اور زمین سے ڈیزل پیٹرول کے کنویں نکلیں گے. پھر جب پیٹرول ختم ہونا شروع ہوگا تو سولر پلیٹیں ایجاد ہو جائیں گی. تو سب کچھ اللہ کو پتا ہے, یہ کیسے آپ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہو. تو عقل غلط استعمال کی تو آج اس کے اثرات اس سوسائٹی میں دیکھ لو. اتنے اچھے ہو کے بھی بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. جب انسان کو افراد چاہیے اصل میں, تو آپ کو جوانی میں بندے نہیں چاہیے, اصل میں چاہیے بڑھاپے میں. تو ہمارے غریب ملکوں کا جو بوڑھا آدمی ہے, خدا کی قسم وہ زیادہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے علاقوں کا جو بوڑھا آدمی ہے اس کی زندگی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی ہے اس کی زندگی کی. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے آگے بڑھانے کی کوشش کی. میں جو شادیوں کی رٹ لگا رہا ہوں نا, وجہ کیا ہے, غیر مسلم اور ہمارا جو مسلمانوں میں سیکولر طبقہ ہے وہ اسلام کی دعوت سے 180 ڈگری پر ہے. وہ کہتا ہے دیر سے نکاح کرو, بچے بھی کتنے, ایک یا دو. اور جو اور آگے لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں, سیکولرزم میں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کرو ہی نہیں شادی, ٹینشن. اسلام بالکل اس کے کیا ہے, بالکل اپوزٹ. کیونکہ اسلام اس بیس ہی کو غلط قرار دیتا ہے کہ اس سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور تمہاری ٹینشنیں بڑھے گی. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے کیا کہا, جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے مرد کی جنس عورت پیدا کی تاکہ دونوں کے ملاپ سے اس کو سکون حاصل ہو. تو اللہ نے بتا دیا عورت ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سکون کا ذریعہ ہے. تو مرد بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد, عورت بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد. تو مرد کو سکون کے لیے عورت بلوغت کے بعد چاہیے, 50 سال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو دین فطرت ہے, اس لیے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دو اس کی. اور بتایا کہ غیر مسلم کہیں گے یہ ٹینشن ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, ٹینشن نہیں ہے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں بیوی سے کیا ملے, سکون. آپ دنیا میں دیکھ لو, شادیوں والے خودکشیاں کم کرتے ہیں اور وداؤٹ میرج رہنے والی قوموں میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے, حالانکہ وہ تو ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. عقل تو کہے گی کہ یار ایک شادی ہوگی تو ایک سالہ بھی ہوگا, فل ٹینشن, سسر بھی ہوگا فل ٹینشن, اور ساس ٹینشن کا دوسرا نام ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹینشن از اکول ٹو, یا آگے ترجمے میں ساس لکھا ہوا ہوگا. عقل تو جو وہ عقل جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے نا وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے, وہ عقل تو یہی کہتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن قوموں میں زیادہ نکاح کا رواج, بروقت شادیوں کا رواج, خدا کی قسم وہ خوش ہیں, وہ غربت مہنگائی میں بھی خوش ہیں. کیوں؟ انسان صدیوں پہلے جو اس کی مینٹلی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی, صدیوں بعد بھی اور آج سے 1000 سال بعد بھی وہی چیزیں اس کو مینٹلی طور پر مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنیں گی. اس میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. میں جاپان کب سے گھوم رہا ہوں, 3-4 دن ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے.
میں نے آج اپنی بچی کی میرے گھر والوں نے تھوڑی سی ویڈیو بھیجی, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے جو مزہ آیا نا 3-4 دنوں میں جاپان میں, اب تک مجھے آیا بہت مزہ, لیکن وہ مزہ نہیں آیا. اس نے کیا کیا ہوا تھا میری بچی نے, چھوٹی بچی نے, وہ نہیں ہوتا کفگیر, گلاس کو اوپر رکھ کے نا مائک بنایا ہوا ہے اس نے, ایک ڈنڈی لی ہوئی ہے, وہ بھی ڈنڈی بھی نہیں, کچن سے جا کے بڑا چمچ نکالا, چمچ کے اوپر رکھا گلاس, وہ بن گیا مائک, اس میں نظم پڑ رہی ہے. کتا یہ کر سکتا ہے؟ بولو نا یار, نہیں کر سکتا. تو جو نیچرل ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اسلام آپ کو نیچر پہ زنا سے روکتا ہے. زنا میں وقتی خوشی ہے, لیکن انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں لڑکیاں بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, گھریلو لائف کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس کی. جو محبت بیوی کو ملنا چاہیے جب وہ تقسیم ہو کے لاکھوں میں جائے گی, کسی کو بھی نہیں ملے گی, پھر وہ تو محبت لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اولاد ہے, پوتے نواسے ہیں. جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. یہاں جاپان میں لوگ رو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں, اور اللہ پوتے نواسوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں, کہ اس نے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی, پھر ان بیویوں سے تمہیں اولاد دی, پھر اولادوں سے اولاد دی. تو اللہ دادا اور نانا تک کی نعمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے دیر سے شادی, نانا بننے کی عمر میں جو بندہ شادی کر رہا ہے وہ یہ نعمت حاصل کرے گا؟ اور سمجھو, یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اولاد ٹینشن ہے, ٹینشن ہے, ٹینشن ہے, اگر یہ ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کو گفٹ نہ کہتے, پینلٹی کہتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں. ہبا آپ گوگل پہ لکھیں, انگلش میں ترجمہ آئے گا گفٹ, اردو میں آئے گا تحفہ. اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں تحفے میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے تحفے میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں کیا کر دیتا ہوں, گفٹ. تو اولاد گفٹ جتنا زیادہ ملے اچھا ہے یا کم ملے اچھا ہے؟ لوگ ایک بات مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بچے پیدا کرتے چلے جاؤ, بچے پیدا کرتے چلے جاؤ. میں یہ بچوں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا سیکولر طبقہ جو ہے نا, دیندار مذہبی جو مذہبی طبقہ ہے نا, وہ ہمارے سیکولر طبقے سے متاثر ہو گیا ہے, متاثر ہو, اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو شادی شدہ آدمی, بال بچوں والا آدمی, وہ شراب کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, وہ زنا کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, وہ چاہتا ہے میں نمازی بنوں تاکہ میرے بچے نمازی بنے, وہ چاہتا ہے میں دین پہ چلوں تاکہ میرے بچے دین پہ. اگر آپ نے نکاح میں تاخیر کی, آپ شراب بھی پی سکتے ہو, آپ زنا, آپ کو کوئی ہے ہی نہیں نا جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے. آپ مربی نہیں ہو, خود کیسے اپنی تربیت کرو گے؟ پھر آپ تنہائی میں گرل فرینڈ ہی بناؤ گے پھر میرے بھائی, پھر زنا کی طرف ہی جاؤ گے. ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے, اور بغیر خاندان کے رہنا نیچرل نہیں ہے. خاندان میں رہنا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کے بھائی ہونے چاہیے, آپ کے بچوں کے بہن بھائی ہونے چاہیے. ایک آدھ بچہ پیدا کرو, بچوں کو بہن بھائیوں سے آپ محروم کرو گے. تو اب کیا ہے, جو میں بات سمیٹ کے بس ختم کروں جلدی سے, کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں, آپ کے اولاد ملتی ہے, آپ کو زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون. کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, وہ تو ہر نعمت میں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا, ان کی تربیت نہیں کرنی کیا؟ تو پہلے پلاننگ کرو. کیا کرو؟ پلاننگ کرو کہ اتنے ہوں گے تاکہ میں اس کو, ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا, ایک کو انجینئر بناؤں گا, ایک کو سائنسدان بناؤں گا, ایک کو یہ بناؤں گا, ایک کو. تو پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں کتنے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے, مجھے ایک بات بتاؤ, جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ پلاننگ والا. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ مولانا لوگ بولتے ہو کہ فیملی پلاننگ مت کرو. بھائی ہم کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا کرو, پلاننگ کے ساتھ. ایک ہو گیا, اب اس کے 18 سال کے بعد دوسرا ہوگا. یہی ان کی پلاننگ فی الحال یہی چل رہی ہے, عجیب و غریب قسم کی پلاننگ. اور پھر تیسرا ہوگا ہی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ پلاننگ, بھائی پلاننگ, آپ کی آمدن دیکھو. پلاننگ میں یہ ساری اصول بتائے جاتے ہیں. آپ اپنی انکم دیکھو, انکم آپ اتنی, آپ کے گھر کا فلیٹ کے افراد اسپیس اتنی, تو اس کے حساب سے اتنے افورڈ کر سکتے ہیں. بلکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے ایک بھی نہ ہو, غربت مہنگا مرے گا آ کے, وہ کسی کنٹینر میں نہ دب جائے کسی سیاسی جلسے کے. تو یہ بات بظاہر بڑا بہترین نعرہ ہے, ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے, تو بچے وداؤٹ پلاننگ کیوں پیدا ہو؟ تو مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, پلاننگ گفٹ لینے میں کوئی کرتا ہے کہ کتنا تحفہ لینا ہے میں نے, یا لینے کے بعد کرتا ہے؟ دیکھو ہدیہ آنا شروع ہے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, گفٹ آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سے لفافہ. میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں, میں لینی نہیں آیا, کہیں ایسا نہ مجھے دینا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے. کوئی جیسے مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہم بیان کے لیے بلانے, کتنے پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا.
بلکہ میں نے کہا کہ اگر ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے, کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں. دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں, اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بس گمان ہو سکتا ہے. دولہا کی مثال دیتا ہوں, دولہا کی. اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ نہیں ملے کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں. تو ہماری تو جب شادی ہوتی ڈر تھا پکڑے پٹ نہ جائیں کئی سالوں سے. ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں یار, آپ خود اندازہ لگائیں. آپ اس اسٹائل میں دوسری تیسری کر کے دیکھو, گفٹ تو کی بحث چھوڑو, آپ کہو گے بس اسی چڈی بنیان کے ساتھ میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں عزت کے ساتھ. تو دولہا کو گفٹ ملتے ہیں. اب دولہا بیٹھا ہوا ہے, ایک نے لفافے میں 1000 روپے لے کر آیا, دوسرا لفافے میں 5000 لے کر آیا. دولہا کہہ رہا ہے یار پلاننگ, ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایکچولی میں اتنے پیسے کہاں رکھوں گا, جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں, اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا نا, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کیا کہا جائے گا, اللہ کے بندے گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. جب گفٹ تیرے پاس, گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا, اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے کہا اولاد گفٹ ہے, تو جتنا اللہ دے رہا ہے لے لو اولاد, پھر پلاننگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے, اس کو چور بنانا ہے یا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا ہے. پھر اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو. فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ کرو, بھائی یہی رہنا ہے, تھوڑا سا باہر شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ کہیں پیسے نہیں ہیں بڑے گھر کے, تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلیٹ مل رہا ہے آپ کو, آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا. جب یہ جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے, یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے, زیادہ تعداد ہو گئی, تو ابا نے کیا کیا, شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا. تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے, آبادی پھیلے گی, ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں. تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ عقل ہے. تو اسلام دین فطرت ہے جو میں بیان لے کے چلا تھا. بس بات کو بس 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو ہر چیز میں جو آرڈر اسلام دے رہا ہے نا, وہ ہے کیا, نیچر. سب سے پہلے اسلام کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو, یہ نیچرل ہے. جو عبادت نہیں کرتے بے سکونی میں جاتے ہیں. تبھی تو آپ صدیوں پہلے بھی انسان کو دیکھو گے کہ اللہ اگر نہیں ملا تو پتھر کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اس نے. یہ کیوں تھا, اس کی نیچر کی آواز تھی, بھائی کوئی خدا ہے جس کے سامنے میں نے جھک کے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے, اس کے ساتھ اپنا غم میں نے شیئر کرنا ہے. ان کو اوریجنل خدا نہیں ملا, پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, تو کسی نے چوہے کو خدا بنا لیا, کسی نے بندر کو بنا لیا, کسی نے بت کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا, کسی نے چاند کو بنا لیا. یہ اس کی علامت تھی کہ انسان کو راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے گاڈ چاہیے. سمجھ رہے ہو, نہیں ملے گا کہاں جائے گا. تبھی دنیا میں ایتھیس لوگ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں. اسلام نے آ کے بتا دیا بھائی یہ جھوٹے خدا ہیں, اوریجنل کون ہے, ایک ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر بولو مت جھکانا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, باقی سب بنے ہوئے ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ کس نے ہمیں نیچر پہ لے آیا, اسلام. پھر عبادت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے, دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس سے بھی عاجز ہیں, کیونکہ وہ خود بتا رہے ہیں. تو کسی نے کہا یوں کرنا ہے, کسی نے کہا یوں کرنا ہے, کسی نے کہا لٹھ نکال لی یہاں سے, آدھا سر منڈانا ہے آدھا باقی رکھنا ہے, کسی نے کہا کپڑے پہننے کا تکلف کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا, بغیر کپڑوں کے گھومو. آپ دنیا میں مختلف مذہبوں میں مذہبی رہنماؤں کے الگ الگ اسٹائل ہیں. کسی نے کہا کرالنگ کر کے عبادت خانے میں جاؤ گے تو ثواب ملے گا. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کرالنگ کر کے جا رہا ہے, ٹانگیں کیوں پیدا کی بھائی اللہ نے چلنے کے لیے. وہ کہہ رہا نہیں, اللہ خوش ہوتا ہے ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ بھوکا رہوں گا, بس بقرہ کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ, پھر کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ, روزوں پہ روزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, کھاتا بھی ہوں, میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں. کیا مطلب, اپنی طرف سے آپ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. دیکھو پادریوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم شادی بیاہ سے دور رہیں گے, کیونکہ نکاح جو ہے ظاہر ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے, تو ہم اپنی تمام خواہشات کا گلا گھوٹیں گے جس سے اللہ کیا ہو جائے گا, خوش. یہ انہوں نے انجیل کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا, بلکہ اپنی عقل کا غلط استعمال. اس عقل کا غلط استعمال کیا, اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے, نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئیں, پھر فحاشی پھیلنا شروع ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں انسان کی. یہاں بھی اسلام دین فطرت ہے. اس نے کہا نہ
اللہ تم سے لذتیں نہیں چھڑواتا، کیونکہ اگر اللہ نے لذتیں چھڑوانی ہوتی تو یہ تو ہم نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہیں، اور ہم تمہیں نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اس انار کو دیکھو کیسے ہم نے پیدا کیا، اس کو کیسا بنایا ہم نے، کھاتے ہو شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو کھاؤ گے تو شکر ادا کرو گے نا۔ دودھ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، گوشت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ساری مزے مزے کی چیزوں کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، اور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو ایوائڈ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو اللہ ہمارے لیے پیدا کیوں کرتا؟ لیکن ایک لمٹ، اللہ نے کہا دیکھو کھانے پینے کی دو طرح کی، دیر آر ٹو ٹائپس آف خوراک، خوراک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ کچھ خوراک ایسی ہیں جو انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی، وہ درندوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انسان مہذب ہے تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائے گا، گندی اور ناپاک چیزیں نہیں کھا سکتا۔ تبھی جتنے حشرات الارض وہ سارے حرام کر دیے، آپ کیڑے نہیں کھا سکتے پروٹین کے لیے۔ اب دیکھو غیر مسلم کیا ہے، وہ خوراک میں بس یہ دیکھے گا یہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے، طاقت ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے۔ مذہب اس سے آگے جائے گا، مذہب کہے گا نہ یہ انسانوں کے کھانے کی ہے، یا اگر چھپکلی آپ کو وہ کھانے کے بعد صحت اچھی ہو رہی ہے تو کیا حلال ہو جائے گی چھپکلی؟ کیوں بھائی؟ یہ انسانوں کے کھانے کی چیز، یہ خبائث میں، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں میں شامل ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا جو مردار جانور ہو جائے، جو جانور اپنی موت مر جائے، اس کو مت کھانا جب تک ذبح ہو کے اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نہیں نکالا جاتا، اس وقت تک وہ انسانوں کے کھانے کی، وہ کتے بلی کھائیں گے، انسان بولو نا نہیں کھائیں گے۔ آپ سب کچھ ہی کھا جاؤ یار۔ پھر اللہ میاں نے کہا دو قسم کے، ایک ہے اکل الحرام اور ایک ہے الاکل الحرام۔ مولوی صاحب بیٹھے اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اسلام نے دو پابندیاں لگائی ہیں۔ ڈاکٹر ایک پابندی لگاتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں کھاؤ، فائدہ مند ہے تو کھا جاؤ۔ وہ کہے گا لڈو وہ کھائے جس کو شوگر نہیں ہے، جس کو شوگر ہے وہ لڈو نہ کھائے وہ۔ لیکن اللہ میاں نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ میاں نے کیا کہا؟ دیکھو جانور جب تم کھاؤ گے تو اکل الحرام اور الاکل الحرام کا کیا مطلب؟ ایک چیز ایسی ہے جو ہے ہی حرام، وہ کبھی حلال ہو نہیں سکتی، جیسے سور کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، چھپکلیاں، چوہے۔ یہ آپ اگر لوگوں کو قرآن پڑھا کر جو ان سے اجرت لے رہے ہو نا، اس سے بھی اگر چوہا خرید کے کھاؤ تو حلال بولو، کیونکہ ہے ہی گندا پلید، خنزیر ہے ہی پلید، نہیں کھا سکتے آپ، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے یہ۔ دوسری چیز ہے کچھ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہیں، لیکن تم جن پیسوں سے خرید کے کھا رہے ہو، ان پیسوں سے جب خرید کے کھاؤ گے تو حلال بھی کیا بن جائے گی؟ حرام۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا اور بہنوں کی جائیداد آپ پی گئے، بہن کا پلاٹ تھا وہ آپ نے بیچ کے پیسے رکھ لیے، اب ان پیسوں سے آپ مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہو، جیسے کہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے حج پہ جو جا رہا ہوتا ہے نا، مجھے لگا ہوتا ہے ابا کا نیا نیا انتقال ہوا ہے اور پوری وراثت اس کو ملی ہے، تبھی بڑے مزے سے حج کرنے جا رہا ہے۔ ہر حاجی سے بدگمان نہ ہو، لیکن میرے پاس رپورٹیں ہیں، ایک صاحب مسجد کے چندے سے پیسے کھا کے عمرہ کرنے چلے گئے۔ عجیب بات ہے یار، تو عمرہ کرنے تو جا رہا ہے، کم از کم چندہ کھا کے نہ جائے یار۔ تو اب وہ کھجور خرید کے کھا رہا ہے، زمزم خرید کے کھا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ الاکل الحرام ہے۔ کیا مطلب؟ یہ عقل ہی حرام ہے، چیز حرام نہیں ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ آپ ناجائز پیسوں سے کھا رہے ہو۔ یہ دو پابندیاں کس نے لگائی ہیں؟ اسلام نے۔ دنیا میں دیکھو حکومت جب قانون بناتی ہے تو لیگل اور انلیگل تو ہوتا ہے، حلال و حرام نہیں ہوتا۔ حلال و حرام کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا۔ اگر آپ مذہب سے دستبردار ہو جاتے ہو تو حلال حرام کی ساری بحث آپ کی ایک طرف، پھر آپ کتے کھاؤ، پھر آپ چوری کے پیسوں سے زمزم پیو، قانون پکڑ لے گا تو ٹھکائی ہو جائے گی، نہیں پکڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سب جزوے بدل بن جائے گا۔ تو آپ کو انسان بننے کے لیے، فطرت پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اسلام کا جو ایک پورا نظام ہے، آلٹرنیٹ جو اسلام نے پیش کیا ہے دنیا کے نظام سے ہٹ کے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اور آپ ان جن ملکوں میں رہتے ہو، ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ اسلام پہ چلنے میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے۔ مجھے پتا چلا یہاں اسکولوں میں مسلمان بچوں کو نماز کا ٹائم دیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں دیا جاتا۔ اسلامی کنٹری میں بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری کلاس ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، ٹیچر ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ دفتروں میں ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے، دفتروں میں نماز کا ٹائم، اور بچوں کو یہاں مسلمان بچوں کو حلال اگر وہ کھانا چاہیں تو حلال ان کو میسر ہے۔ تو کتنی آسانی ہے بھائی، ہمارے یہاں بھی حلال ہے، لیکن ہمارے یہاں جو حلال ہے نا وہ الاکل الحلال مشکل ملے گی، آپ ہوگا حلال مگر پتہ نہیں کن پیسوں سے ہوگا وہ۔
وہی مثال ہے نا, میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی نے مرغی چوری کی, الٹی طرف سے ذبح کر رہا تھا, کسی نے کہا بھائی ادھر سے ذبح کرنے سے حرام ہو جاتی ہے, اس نے کہا پہلے کون سا میرے اس میں یہ کئی دفعہ چٹکلا سنایا نا, تو کسی نے اس پہ اعتراض کیا, مفتی صاحب فرق ہے, چوری کی مرغی اگر ذبح کر کے کھائے گا تو چوری کا گناہ تو ملے گا, لیکن گوشت تو حلال ہو, وہ مرغی تو, اور الٹی طرف سے ذبح کرے گا تو چوری بھی اور الٹا حرام بھی. تو میں یہ اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا, آپ کو میں جواب دے رہا ہوں, اتنی سینس الحمدللہ ہم میں بھی ہے. تو چٹکلے کو چٹکلا ہی سمجھا کرو, اس کی زیادہ تحقیق میں رپورٹوں میں جا کے اتنے کمنٹس مت کیا کرو. ہمیں پتا ہے یہاں سے اور یہاں سے چوری کی مرغی میں بھی فرق ہے, لیکن سمجھانے کے لیے تو بولنے دو یار. تو اتنے بڑے بڑے فنٹر پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں نا, پورا اس کا اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو یہ فرق نہیں پتا, آپ مفتی ہو, آپ عالم ہو, آپ نے بھائی ہمیں بچے کو پتا ہے تو ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے, ہم نہیں کہہ رہے بہت بڑے کوئی فنٹر ہے, ہم اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے سب کو, لیکن ہے تو پھر بھی حرام نا, چاہے یہاں سے کاٹو یا بس بتانا یہ مقصد ہے. گناہ سے تھوڑی بچو گے, کیونکہ مرغی چوری کی ہے تو چوری کا تو آپ زمزم بھی پیو گے, وہ بھی کیا ہوگا, حرام ہوگا آپ کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی, اب میں نے جو آیت پڑھی تھی بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ جو اسلام سے دور ہوں گے کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے, نہ دنیا میں, آخرت میں تو ویسے ہی بیڑا گرک, دنیا میں بھی نہیں ملے گا. اور جو اسلام پہ چل رہے ہیں سکون صرف اور صرف اور صرف ان کے حصے میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آرگینک ہے, فطرت ہے. نیچر کیا ہوتی ہے؟ آرگینک میں نیچر ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسے جو کھجور اور زیتون اور اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے, اس کی 4 بیویاں بڑھاپے میں بھی آ کے اپنے بوڑھے شوہر کے خلاف کیس کر رہی ہیں, اور جو ڈبے پہ آ گیا تو میری 4 شادیاں اور جلدی شادیوں کی باتیں سن کے سوائے ڈپریشن میں جانے کے اس کو کچھ بھی حاصل, وہ کہے کہ یہ مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کرتے کیوں؟ اصل میں آپ کھا جو رہے ہو نا, اس میں اس طرح کی باتیں واقعی سمجھ میں نہیں آتی. پیزا برگر سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. خیر یہ تو ایک چٹکلا تھا. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دین فطرت پہ لے آئے. تو دین فطرت پہ آنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کرو. اسلام کے حوالے کرنے میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, صرف یا اللہ مدد صرف کس سے مانگنی ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ, سارے اللہ کے محتاج ہیں, چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں, سب محتاجی میں اللہ کے محتاج. نمبر 2 اس کے بعد ہے نماز. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی نیٹ پہ بھی سنیں گے, عزم کریں, اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا, بھائی تھوڑی ٹینشن اٹھا لو اور 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دو. دیکھو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس, بڑے بھاری بھرکم سے تھے ماشاءاللہ, تو ان کی خوراک بہت تھی, مجھے کہہ رہے ہیں مجھ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا, میں پتلا ہونا چاہتا. جاپانیوں کو دیکھ کے تو شرمندہ ہوتے ہوں گے نا, کتنے باریک کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا جیپنیز. اگر یہ بھی اس طرح ہمارے ہوتے تو کیسے چل سکتے, یہ ترقی کرتے. یہ جو پل انہوں نے 2 سال میں بنایا 18 سال میں بھی نہیں بنتا. مزدور کو بلاتے, وہ کہہ رہے آ رہا ہوں, اس سے اٹھا ہی نہیں ہے. پہلے ایک کرین اس کو اٹھانے کے لیے جاتی, پھر ایک دوسری کرین پل کو اٹھاتی. تو پتلا دبلا جو ہوگا نا, جو پتلے سے میری مراد ہے جو فیٹ کم ہو, باقی بائی نیچر نیچرلی بعض لوگ کا جسم بھاری ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں بہت کم کھاتے ہیں لیکن جسم بھاری ہے ان کا, وہ پھر بھی پھرتیلے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ زیادہ کھانا, یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے بالکل بھی. تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ کیسے میں پتلا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ خوراک کھانا پینا چھوڑ دیں. انہوں نے کہا یہ نہیں چھوٹے گا.